بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرب قیامت میں دمشق کی وادی سے ظاہر ہونے والا ایک ایسا بدبخت بادشاہ اور ایک ایسا خوفناک فتنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو چن چن کر قتل کرے گا اور سید زادیوں کا قتل عام کیا جائے گا، یہاں تک کہ بچوں کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والا یہ فتنہ ایک ایسا ظالم بادشاہ ہوگا، یہ مسلمانوں کی حاملہ عورتوں کے پیٹ کو پھاڑ کر ان کے بچوں کو بھی قتل کر دے گا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے دنیا کے بدترین فتنہ سفیانی کے بارے میں بتائیں گے کہ فتنہ سفیانی کیا ہے اور سفیانی کون شخص ہوگا اور یہ فتنہ کب ظاہر ہوگا، اور اس فتنے کے اندر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں قتل کیا جائے گا، اور اس فتنے کی نشانیاں کیا ہوں گی، اور اس فتنے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کس طرح لشکروں کو بھیجا جائے گا، اور پھر ان لشکروں کا اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے کیا انجام ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ سفیانی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، جیسے جیسے قرب قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے، ویسے ویسے مسلمانوں کے لیے امتحانات اور آزمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں اور طرح طرح کے فتنے رونما ہو رہے ہیں۔ اس کے اندر مبتلا ہو کر کئی سارے مسلمان دین اسلام سے دور ہو چکے ہیں اور خود کو دنیا کی محبت کے اندر مبتلا ہو کر لبرل ظاہر کر چکے ہیں۔ ابھی تو ان فتنوں کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی تو قرب قیامت میں ایسے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور نہ جانے کتنے ہی مسلمان جو صرف دنیا کے مال و دولت کے طلبگار ہوں گے، وہ ان فتنوں کے اندر مبتلا ہو کر اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے اور معاذ اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جائیں گے۔ دوستو، ہر دور کے ہر نبی کی امت کو آزمایا گیا اور ان سے طرح طرح کے امتحانات لیے گئے، لیکن جو لوگ دین کے ساتھ ثابت قدم رہے وہی لوگ کامیاب قرار پائے۔ اور اب قرب قیامت میں اس دور کے مسلمانوں کو بھی فتنوں کے اندر مبتلا کر کے آزمایا جائے گا۔ جو دین کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہوگا، وہ اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو لوگ صرف دنیا کے طلبگار ہوں گے اور دنیا کی شہرت اور اس کی محبت کے اندر مبتلا ہوں گے، وہ دنیا کو چھوڑ کر کافر و مرتد ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں فتنے اس طرح ظاہر ہوں گے کہ جس طرح تسبیح کے ٹوٹنے سے تسبیح کے دانے زمین پر گرتے ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں فتنے اس طرح ظاہر ہوں گے جیسا کہ بارش کے اندر بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے بہت سارے فتنوں کا ذکر فرمایا تھا، لیکن ان میں سے فتنہ سفیانی ایسا خوفناک فتنہ ہوگا
جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوگا، اور اس فتنے کے اندر بالعموم مسلمانوں کا اور بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا قتل عام کیا جائے گا۔ ناظرین، سفیانی کون شخص ہوگا؟ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سفیانی شخص خالد بن یزید بن ابی سفیان کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس کے چہرے پر چیخ کے داغ ہوں گے اور اس کی ایک آنکھ میں سفید نقطے کا نشان ہوگا، اور یہ بدبخت انسان دمشق کی ایک بستی سے ظاہر ہوگا، اور اس وقت اس کے ساتھ 7 آدمی ہوں گے، اور اس وقت یہ فتنہ 7 آدمیوں پر مشتمل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 7 ایسے فتنوں سے باخبر کرتا ہوں جو میرے بعد رونما ہوں گے۔ ان میں سے ایک فتنہ مدینہ سے اٹھے گا، ایک مکہ سے، اور ایک یمن سے، اور ایک شام سے، اور ایک مشرق سے، اور ایک مغرب سے، اور ایک ملک شام کے مرکز سے، اور یہی فتنہ سفیانی ہوگا۔ دوستو، احادیث کی روشنی میں سفیانی شخص کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایسا جابر و ظالم بادشاہ ہوگا جو مسلمانوں کو چن چن کر قتل کرے گا، اور یہ اہل بیت کے افراد کو بھی چن چن کر قتل کرے گا، یہاں تک کہ یہ حاملہ عورتوں کے پیٹ کو پھاڑ کر ان کے بچوں کو بھی قتل کر دے گا۔ سفیانی ایسا ظالم بادشاہ ہوگا کہ جس کا حکم ملک شام اور مصر کے تمام تر سرزمینوں پر چلتا ہوگا، اور یہ لوگوں سے جنگ کرے گا اور ان علاقوں پر قبضہ کر لے گا۔ یہ فتنہ 7 آدمیوں سے شروع ہوگا اور بڑھتا بڑھتا پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دمشق کی وادیوں سے ایک آدمی ظاہر ہوگا، وہ سفیانی کہلائے گا، اور اس کی پیروی کرنے والوں میں اکثر قبیلہ کلب کے لوگ ہوں گے، اور یہ عورتوں کے پیٹ پھاڑے گا اور ان کو مار دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے خاندان میں سے ایک آدمی مکہ میں ظاہر ہوگا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ جب سفیانی کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر پہنچے گی تو وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے ایک لشکر بھیجے گا، یہاں تک کہ جب سفیانی کا بھیجا ہوا لشکر مکہ کے قریب پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس لشکر کو زمین کے اندر دھمسا دیا جائے گا۔ دوستو، سفیانی شخص کی حکمرانی کے دور میں علماء کرام کو ناحق قتل کیا جائے گا۔ یہ ظالم بادشاہ مسلمانوں کے خلاف ہوگا اور اسی وجہ سے یہ مسلمانوں کا قتل عام کرے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ فتنہ 2 سال تک جاری رہے گا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ فتنہ 9 ماہ تک جاری رہے گا۔ یہ مسجد میں بیٹھ کر شراب کی محفلیں سجائے گا اور مسجد کے اندر ہی عورتوں کے ساتھ بدکاری کرے گا اور مسجد کی حرمت کو پامال کرے گا۔ اس طرح جب سفیانی دمشق کی جامع مسجد کے اندر حرام کاریوں کے اندر مصروف ہوگا تو اس وقت ایک شخص کھڑا ہوگا اور اس سے کہے گا کہ ہلاک ہو جاؤ تم لوگ،
کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ سفیانی جب اس شخص کی بات سنے گا تو غصے کے اندر لال پیلا ہو جائے گا اور مسجد کے اندر ہی اس شخص کی گردن کو اڑا دے گا، یہاں تک کہ اس بدبخت بادشاہ کی راہ میں جو شخص بھی کھڑا ہوگا اور جو کوئی بھی اس کے راستے میں آئے گا یہ اس کو قتل کر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبیلہ قیس کے لوگ سفیانی شخص کے خلاف کھڑے ہوں گے لیکن وہ اس کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکیں گے، یہ ظالم بادشاہ ان لوگوں کو بھی قتل کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب فتنہ سفیانی کا خروج ہوگا تو اس بلا سے کوئی بھی نجات حاصل نہیں کر پائے گا مگر وہ لوگ اس فتنے سے بچ جائیں گے جو اپنے آپ کو محفوظ پناہ گاہوں کے اندر چھپا لیں گے۔ کرسان سے ایک لشکر ظاہر ہوگا کہ جن کے ہاتھوں میں سیاہ رنگ کے جھنڈے ہوں گے اور یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر جا کر بیعت کر لیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ دوستو، سفیانی شخص کیسے قتل ہوگا اور اس کا فتنہ کیسے ختم ہوگا، اس بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب سفیانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے ایک بہت بڑا لشکر بھیجے گا تو اس لشکر کی قیادت سفیانی خود کر رہا ہوگا۔ جب سفیانی کا لشکر جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوگا، جب وہ مکہ کے قریب پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے زمین پھٹ جائے گی اور یہ سارا کا سارا لشکر زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا اور اس طرح سفیانی زمین کے اندر دھنس کر ہلاک ہو جائے گا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر ایک کے بعد ایک شہر کو فتح کرتے جائیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی بیت المقدس کو فتح کریں گے اور اس کے بعد دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور پھر دجال کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ناظرین، دجال کا خروج اور سفیانی کا ظہور دونوں کا مقصد ایک ہی ہوگا اور وہ مسلمانوں کا خاتمہ اور اسلام کو ختم کرنا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے دور حکومت میں زمین سے ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے اور زمین کو عدل و انصاف اور امن سے بھر دیں گے کہ یہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور ہی میں اسلام پوری روئے زمین پر غالب آ جائے گا اور پوری دنیا پر اسلام کی حکمرانی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے قیامت کی دوسری بڑی نشانی کا ظہور ہوگا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس روئے زمین پر صرف کفر ہی کفر ہوگا اور کوئی بھی مسلمان اس روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے قیامت کی دوسری بڑی نشانی مکمل ہوگی اور جب وہ نشانیاں مکمل ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے سور پھونکیں گے اور یہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی اور بالآخر قیامت قائم ہو جائے گی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرب قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے تمام تر فتنوں سے بچائے۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ملیں گے ایک اور ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔